عارفہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام تکلیف کے اندر ہے، اور یقیناً یہ جو جنگ جو ہمارے خطے کو جس نے اپنی زد میں لیا ہوا ہے، اس کے بنانے کے اندر تو شاید ہمارا اتنا رول نہیں تھا، پر یقیناً اس کی تکلیف ہمارے گھروں تک کر پہنچ گئی ہے، اور پمپ کے اوپر قیمت بے پناہ اس کے اندر آج بھی اضافہ نظر آتا ہے اگر آپ فروری کی قیمتوں سے اس کا آپ موازنہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ عارفہ کہ 90% ہم اپنی توانائی کی ضرورت جو ہے وہ ہم امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر فریٹ کا ہوتا ہے، تو اوبویسلی جس ملک کے قریب جون سا بھی سورس ہوتا ہے آپ اس سے ایکوائر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بندش آئی اور یہ تکلیف آئی تو حکومت نے جو بھاگ دوڑ کر کے متبادل انتظام کر سکتی تھی وہ کیا، اور کسی قسم کی بھی تکلیف کم از کم دستیابی کے اندر آنے نہیں دی۔ جو قیمت ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بین الاقوامی منڈی میں بڑی تو ہمیں بھی اس کو آگے ٹرانسمٹ کرنا پڑا، اگر نہ کرتے تو شاید ہمارے پاس اس چین کے اندر اتنے وسائل ہی نہ ہوتے کہ ہم متبادل مولیکول پرچیز کر سکتے، تو اس کی وہ مجبوری تھی۔ اب اس سے دو بنیادی سوال جنم دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی انرجی سیکیورٹی یا انڈیجنائزیشن کے مقامی تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو کیوں نہیں ہم ایکسپلور کر سکے اور اس کے ذریعے اپنی توانائی کی ضرورت میٹ نہیں کرتے تاکہ آپ کا یہ شوکس سے آپ کی انسولیشن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیمت کی جب بڑھاوا آیا اس کو بفر کرنے کے لیے آپ نے ٹیکسیشن کے اوپر کیوں نہیں کم اس کے اوپر انحصار کیا۔ تو پہلے کیونکہ آپ نے ٹیکس کی بات کی اس پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو بات عارفہ یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ 27 فروری کو 28 فروری کو پہلی بمباری ہوئی تھی، 27 فروری کو آپ کے پاس جو لیویز فیول کے اوپر لگی ہوئی تھیں آج اس سے کم ہے، اس کے باوجود کہ آپ نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو 2.5 روپے سے 5 روپے کیا، کیومولیٹیولی دونوں کو کمپیئر کر لیں کم ہے، بٹ کیونکہ بیس کے اندر بڑھاوا آ گیا ہے تو ایبسلوٹ نمبر بہت بڑھ گیا۔ اور آج جو پلیٹس کا پیٹرول کا ریٹ ہے وہ $107 ہے، ڈیزل کا $150 ہے۔ یہ پیٹرول کے لیے $150-160 پہ گیا تھا، ڈیزل کے لیے $280-90 پہ گیا تھا۔ تو جب وہ پین آئی تو کیونکہ آپ نے اپنا ایک بجٹ کا فریم ورک طے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے ٹیکسیشن کے اوپر ایک انحصار کیا ہوا ہے اور ایک نان ٹیکس ریونیوز جس کے اندر پی ڈی ایل ایک اس کا بہت بڑا عنصر ہے، آپ نے وہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے فنڈ کے ساتھ کہ جی ہم اپنا خسارہ اس طرح سے قابو رکھیں گے۔ آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا، آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے 1-2 مہینے کی ریلیف لی جس کے اندر وہ جو کیومولیٹیولی 160 روپے لیٹر ہم نے لینی ہوتی ہے اس کو 80 روپے لیٹر کے اوپر لا کے ہم نے ڈیزل کو پوری پروٹیکشن دے دی، کیونکہ اس میں آپ کی کاشتکار کی فصل اس وقت کٹ رہی تھی اور بہت بڑی انکریز 3 گنا کی انکریز آ رہی تھی۔ بٹ اس کے بعد آپ کو وہ ریوائیو کرنا تھا کیونکہ آپ کو اپنا بجٹری ٹارگٹ میٹ کرنا تھا، تو کیونکہ آپ ایک IMF فریم ورک میں ہیں اور اگر آپ وہ کمٹمنٹ ان سے رضامندی کے بغیر فلاؤٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ مین کہ یو گو آؤٹ آف این IMF پروگرام، اینڈ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہم نے 2022 کے ایکسپیریمنٹ میں دیکھ لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، بٹ یہی تو ایشو ہے نا یہاں۔ آئی مین آئی آسک یو دس کویسچن ناٹ بیکاز وہ پیٹرولیم میں آتا ہے، بٹ حکومت کا جو کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں آپ کو مور اور لیس، آپ لوگوں نے 5 بجٹ دے دیے، ٹیکس بیس کو آپ وائڈن نہیں کر پائے، اس لیے ابھی تک آپ پیٹرول میں اتنی زیادہ آپ کو نہ صرف پیٹرول لیوی لگانی پڑ رہی ہے بلکہ آپ اس میں ریلیف بھی نہیں IMF کے بغیر دے سکتے، کیونکہ جو باقی جہاں سے آپ کو آ سکتا تھا ٹیکس تاکہ ریونیو کا یہ شارٹیج آپ پورا کر لیتے، وہاں کوئی کام نہیں ہوا۔ سو یہ آپ کی حکومت کی ایک ناکامی ہے جس کا بوجھ اب لوگوں پہ اس پیٹرول کی پرائس سے آ رہا ہے۔ دیکھیں عارفہ، آئیڈیل ورلڈ کے انڈر تو آپ جو کہہ رہی ہیں میں بالکل اس کو مان لیتا ہوں۔ دیکھیں جب آپ فیئرر ٹیکس سسٹم کی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو، چاہے وہ دودھ کی قیمت ہو، چاہے وہ پانی کی بوتل ہو، اس کے اوپر انحصار کم کر کے لوگوں کی آمدنیوں کو ڈائریکٹلی ٹیکس کرنا چاہیے۔ آپ اس ری اورینٹیشن کی بات کریں، یہ 70-80 سال میں پاکستان میں ایک حد تک ہوا، اس سے آگے نہیں ہوا۔ پر جو پچھلے 2 سالوں میں ہوا، آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر، آپ کا پی ڈی ایل ٹیکس جی ڈی پی کے اندر نہیں آتا، 9% کے اوپر گر چکا ہوا تھا، آج 10.5-11% کے اوپر آ گیا ہے۔ بہتری ضرور آئی ہے،
اتنی نہیں آئی کہ آپ ہندوستان کی طرح 18% کر لیں یا باقی بین الاقوامی ملکوں کی طرح 15% کر لیں, بٹ یو آر میکنگ ایفرٹس ان دیٹ ڈائریکشن. Sir, you are making efforts to increase tax on the already taxed. You have not broadened the tax framework. یہ آپ کا ذاتی طور پہ نہیں, بٹ آپ کی حکومت کا یہ فیلئر ہے. نہیں, میں آپ سے دیکھیں یہ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ان کا, دیکھیں اس کا بڑا آسان حل ہے. آپ کی معیشت کے اندر جو ہر طبقے کا حجم ہے, اس کا جو شیئر ہے, اس کے مطابق اس کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا برڈن اٹھانا چاہیے. مینوفیکچرنگ اینڈ تنخواہ دار کے علاوہ بہت کم لوگ وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر وہ آپ کا لوڈ اٹھاتے ہیں. آپ کو اس کو انکریز وائڈن کرنا ہے. آئی کنسیڈ آن دیٹ پوائنٹ, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں آج جب اتنا بڑا شوق آیا تھا, تو اگر آپ کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کرتے 2022 کا, تو ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ریپیٹنگ the same experiment and expecting a different outcome نا is the definition of insanity. تو آپ can say that about a lot of people in Pakistan, including me, including me. آپ کی تو بات ہی نہیں, میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں وہی ہونا تھا. اور اس وقت بھی حکومت نے جب خسارہ بڑھانا تھا اور ذخائر نہیں ہونے تھے, تو مہنگائی کا جو چکی کے اندر پسنا تھا وہ غریب آدمی نہیں پسنا تھا جو 50% کی مہنگائی. It is difficult. Tax policy has to be made more fairer. اس کے اوپر I agree, but اس وقت there was no other option. اچھا سر, یہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں, آپ obvious کی پالیسی ہے کہ جی ہم کیونکہ اب ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ ڈیلی کی ہیں قیمتیں, تو واٹ از دا ٹائم لائن فار دس؟ مطلب کہ ایک تو یہ بتائیں کہ ڈیلی کرنے کا ڈی ریگولیشن سے کیا تعلق ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹائم لائن کیا ہے, یہ کب تک آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں گے؟ دیکھیں عارفہ, بالکل ہم نے یہ کسی جگہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا. ہم نے کہا وی ہیو مووڈ, میں وہی آ رہا ہوں اس کی وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو ایک جو دوست آ کے بات کرتے ہیں کہ شاید ہم نے کلیم کیا ڈی ریگولیشن, ہم نے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو 2-3 کام کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو فل ڈسکلوجر اینڈ ٹرانسپیرنسی. ہم نے جو پرائس اناؤنسمنٹ ہے اس کو اوگرا کے ویب پیج کے اوپر اردو زبان کے اندر ہم نے ایک کمپوننٹ اس کی قیمت کا ہم نے وہ لوڈ کر دیا تاکہ سارے جا کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر حکومت نے اس کے اوپر کیا اضافی ٹیکسیشن کی ہے, اور کیا جو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں کوئی حقیقت ہے یا اس میں کوئی جھوٹ ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, حکومت نے آج بھی 7 دن کی رولنگ ایوریج کے بیسس کے اوپر پرائس انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, it is not daily prices, it is based on a rolling average of 7 days, تاکہ جو پہلے بھی تھا. بٹ آپ ہفتے کے ایک دن پہ آ کے جب اناؤنس کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ 3 دن میں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ جی مارکیٹ بڑھ رہی ہے, $10 کی ویریشن آ رہی ہوتی تھی. پتہ چل جاتا تھا کہ جمعے کو پرائس انکریز ہونی ہے, تو جمعرات کو آپ کی تذلیل ہوتی تھی جب آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے تھے, جمعے کو پھر آپ کی تذلیل ہوتی تھی جب آپ کو پیٹرول نہیں ملتا تھا, سیٹرڈے کو آپ کو وافر تیل ملتا تھا. تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. اٹ از دا سیم پرنسپل, بٹ ایک دن ایڈ ہو رہا ہے, ایک دن نکل رہا ہے, اور اس کی ٹرانسمیشن آپ ڈیلی کریں تاکہ یہ والیٹیلٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا تھا, جمعے کو جا کے یا ایک بڑا جھٹکا آتا تھا یا ایک بڑا اس کے اوپر ہوتا تھا, اینڈ کسی جگہ کے اوپر نہ کوئی انڈیکس چینج کیا گیا ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جب گرتا ہے تو خام تیل کی بات کرتے ہیں, جب چڑھتا ہے آپ کا ریفائنڈ پروڈکٹ. تو جن لوگوں کے آپ نے یہاں پہ سٹیٹمنٹس چلائی ہیں ان کے ادوار کے اندر بھی یہی پلیٹس تھا, یہی پیٹرول تھا, یہی ڈیزل تھا. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.